السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا گریٹ اسلامک ٹائگر۔ ناظرین، فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تو قبیلہ بنو خزیمہ کے کچھ آدمی قتل ہوئے۔ ہوا کچھ یوں، راوی کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرد و نواح کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف اطراف میں تبلیغی وفود روانہ کیے۔ اسی طرح بنو خزیمہ کی جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک تبلیغی وفد یا جماعت روانہ کیا، جس میں جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ بنو خزیمہ کی بستی مکہ سے تقریباً ایک دن کی مسافت پر واقع تھی۔ اسی قبیلے کے متعلق یہ مشہور ہو چکا تھا کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے۔ جبکہ قبیلے کے سرداروں نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں کچھ لوگ بستی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، تو یہ بھی ہاتھوں میں ہتھیار پکڑے بستی سے باہر نکل آئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہو؟ انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم صحابی ہیں۔ ان کے منہ سے یہ لفظ سننا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیش آ گیا، کیونکہ مشرکین اس لفظ کو بے دینی کے معنی میں استعمال کرتے تھے۔ کچھ لوگ سالار قافلہ کی ماہرانہ شمشیر زنی سے مارے گئے اور کچھ خوفزدہ ہو کر دبک گئے، جنہیں موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ قیدیوں کو دوسرے روز قتل کرنے کا حکم دیا گیا تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تحمیل حکم سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ محض غلط فہمی کی بنا پر افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی۔ انہیں تحقیق کرنا یا ان پر ہتھیار اٹھانا کسی طرح بھی جائز نہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ اگر یہ مسلمان ہوتے تو ہمارے دریافت کرنے پر ضرور برملا اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے، چونکہ انہوں نے اپنے لیے اسلام کی بجائے لفظ صحابی کو پسند کیا، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اسلام سے نفرت ہے، لہٰذا یہ لوگ گردن زدنی کے قابل ہے۔ امام ابن تیمیہ، علامہ عینی اور حافظ ابن حجر کا یہ موقف رہا ہے کہ بنو خزیمہ کو دریافت کرنے پر برملا کہنا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک کامیاب جرنیل میں بنیادی طور پر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ فیصلہ کن مرحلے پر پہنچنے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگاتا اور نہ ہی سوچ بچار میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، بلکہ فوراً دو ٹوک فیصلہ کرنے کے بعد اسے نافذ العمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی زبان سے لفظ صحابی سنا تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ اسلام کو دل و جان سے نہیں چاہتے۔ انہوں نے ہمارے سامنے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ جیسے یعنی اس لفظ کو تو اکثر ہمارے دشمن بےدینی کے معنی میں یعنی کفار بےدینی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ بنو خزیمہ کو اس غلط فہمی کی بنا پر بھاری جانی و مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ ناظرین، اس واقعے کی خبر جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی صدمہ تو ہوا، لیکن آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی سرزنش نہیں کی، چونکہ یہ صرف غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا۔ ان کی نیت صاف تھی۔ بنو خزیمہ کے نقصان کا مداوا کرنے کے لیے حیدر قرار سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کثیر مال و متاع دے کر ان کی طرف روانہ کیا تاکہ انہیں خون بہا دے کر راضی کر آئے۔ تاریخی تناظر میں اگر جائزہ لیا جائے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کے بعد بھی شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد بدستور حاصل رہا، کیونکہ اس کے بعد برپا ہونے والے کفر و اسلام کے معرکے غزوہ حنین میں انہیں اول دستے کا کمانڈر نامزد کیا گیا تھا۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ اسلام زندہ باد۔